میرے پیارے دوستو، آج کی اس محفل میں آپ کے دل کے دروازے پر دستک دینے آیا ہوں، ایک ایسی داستان کے ساتھ جو صرف ایک عورت کی نہیں بلکہ ہر اس دل کی ہے جو ٹوٹا ہے، ہر اس روح کی ہے جو خاموشی میں چیخی ہے، اور ہر اس آنکھ کی ہے جس نے تنہائی میں آنسو بہائے ہیں۔ یہ قصہ ہے اس عورت کا جس کے پاس نہ دولت تھی نہ شہرت، وہ کوئی ملکہ نہیں تھی نہ کسی تاریخ کی بڑی شخصیت، وہ بس ایک بیوی تھی، ایک مومنہ، ایک دل جو درد سے لبریز تھا۔ اس کے شوہر نے ایک ایسا جملہ کہہ دیا، تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو۔ آج کے دور میں شاید یہ الفاظ عام لگیں، لیکن اس وقت یہ الفاظ ایک عذاب تھے۔ نہ یہ طلاق تھی نہ نکاح باقی رہتا تھا، بس ایک ایسی کیفیت جہاں نہ رشتہ مکمل نہ ختم۔ سوچئے اس عورت کی کیفیت، نہ وہ بیوی رہی نہ آزاد، محبت اور ٹھکرائے جانے کے درمیان معلق۔ وہ ٹوٹ رہی تھی لیکن وہ خاموش نہیں رہی، وہ چل پڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں۔ یا رسول اللہ، آواز کانپ رہی تھی، ہاتھ لرز رہے تھے، دل بکھرا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھ سے یہ الفاظ کہے ہیں، اب میں کیا ہوں؟ کیا میرا گھر ختم ہو گیا؟ کیا میری عزت چلی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی نرمی سے سنا اور فرمایا، اے انصار کی بہن، صبر کر، ابھی میرے پاس اس بارے میں کوئی حکم نہیں آیا، لیکن درد جب حد سے بڑھ جائے تو خاموش نہیں رہتا۔ وہ پھر بولی، یا رسول اللہ، انہوں نے میرے ساتھ زندگی گزاری، میرے ساتھ کھایا پیا، اور اب کہتے ہیں کہ میں ان پر حرام ہوں۔ یا اللہ، تو میرے دل کو جانتا ہے، تو میرے آنسو دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین خاموش تھی لیکن آسمان سن رہا تھا۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور براہ راست اپنے رب کو پکارا، اور سنو، وہ پکار عرش تک جا پہنچی، اور پھر وہی نازل ہوئی، سورۃ المجادلہ آیت 1۔ یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی۔ سبحان اللہ، وہ ایک عورت جس کا نام شاید لوگوں کو یاد نہ ہو، لیکن اس کی فریاد قرآن کا حصہ بن گئی۔ یہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم شریف میں ہے، مظلوم کی دعا سے ڈرو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ کہ تمہاری خاموشی بھی سنی جا رہی ہے، تمہارے آنسو بھی گنے جا رہے ہیں، تمہارا درد بھی لکھا جا رہا ہے۔ جب تمہیں لگے کہ کوئی نہیں سن رہا تو اس عورت کو یاد کرنا جس کی فریاد 7 آسمانوں سے اوپر سنی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ ابراہیم کی آیت 39 میں ہے، اِنَّ رَبِّی لَسَمِیعُ الدُّعَاء، بے شک میرا رب دعا کو سننے والا ہے۔ تو آج اسی یقین کے ساتھ رات کی تنہائی میں آہستہ سے کہنا، اے اللہ، میری فریاد کو بھی اسی طرح سن لے جیسے تو نے اس کی فریاد سنی تھی، کیونکہ کیا پتہ تمہارا درد بھی تمہاری نجات کا سبب بن جائے اور تمہاری دعا تمہاری تقدیر بدل دے۔